چلو ٹیک پہ بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ بھائی کمپنی کس طرح فارم ہوئی. رائٹ. سو وٹ آئی ریئلائز واز کہ میرے تو فادر تھے نہیں یو نو, تو وٹ آئی ریئلائز کہ اکثر کمپنیز میں نے دیکھا کہ ایک تو فیملی بزنسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بس اوپر کے 4-5 بھائی ہیں, 3-4, وہ نیپوٹزم تو شدید ہے ماشاء, پورے پاکستان بھرا پڑا ہے. مطلب میں باہر کی بات نہیں کرتا, ٹیک میں ماشاء بہت ہے, آپ خود بھی سوچیں گے تو میں اس سے اختلاف نہیں کرتا. رائٹ. سو میں بہت اختلاف کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں اس لیے اختلاف کرتا ہوں, اور اگین اٹس اوکے ٹو ہیو ڈفرنٹ. میں اس سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یار اٹ شوڈ بی کمپیٹنس بیس. وائی از اٹ بیسڈ آن کہ آپ ریلیٹیو, اس لیے ہے یہ ٹیلنٹ کو کل کرتا ہے. نیپوٹزم اینٹی ٹیلنٹ ہوتا ہے. صحیح ہے, کیونکہ امپلائیز از ورکنگ ہارڈ ٹو بلڈ اے کمپنی. اٹس ناٹ یور کمپنی اینی مور, اٹس یور امپلائیز کمپنی, بیکاز دے آر ایکولی پارٹ ان اٹ. یو آر جسٹ این انویسٹر ان اٹ. صحیح ہے. یو ٹیک یور پرسنٹیج, انڈرسٹینڈیبل, but 100% company belongs to you. You are making millions, employees are making thousands, they don't have the company and the company belongs to your kids. That's not realistic. اور یہی ہوتا ہے نا. اب مجھے وہ کتنے لوگ جوائن کرنے آتے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے اس کمپنی میں 20 سال جاب کی ہے, ہم چھوڑ کیوں نہیں, چھوڑ اس لیے لیں گے وہ اونر فوت ہو گیا, ان کا بچہ آ گیا, وہ ان کے اپنے رولز ہیں, سب کچھ ہے. آپ نے جس کمپنی کے لیے جان دی تھی نا, وہ کمپنی اس بچے کو اس ٹائم پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہے, اب وہ بچہ آ گیا, اب وہ چلا رہا ہے. کمپنی کی لیگیسی بچ جاتی ہے اس سے. کیا امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نا یار. امریکہ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایپل کا اپنا CEO ایپل سے فائر ہو جاتا ہے نا, اور کتنا اچھا ہوتا ہے ایپل کے لیے یہ, صحیح ہے. پھر واپس آتا ہے کمپیٹنس کی بیس پہ. یہ کمپنیز ہونی چاہیے تاکہ کمپنیز لیگیسیز بنے. کوئی وجہ ہے کہ پاکستان میں کمپنیز لیگیسی نہیں بنتی. 2004 میں جب یہ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجیز والی, کہ ٹیکنالوجیز کے CEOs بیٹھے بات کریں کہ ہم کیسے IT کمپنیز کو $1 بلین بنا سکتے ہیں, اس ٹائم پہ وہ 7 PhDs 279 کاؤنٹ میں. دیٹس دا ہائیسٹ کاؤنٹ آف PhDs ان اینی کمپنی ان پاکستان. اینڈ دے ور سیئنگ وی وانٹ ٹو بیکم دا نیکسٹ $1 بلین کمپنی. اور پاکستان میں 20 سال بعد بھی $1 بلین کمپنی پیدا نہیں ہوئی ابھی تک. ایک ٹیک کمپنی ایسی نہیں جو $1 بلین, $500 ملین کی بن گئی ہو, نہیں ہوئی, پیدا ہی نہیں ہوئی. یہ ساری کی ساری کمپنیز وہیں پہ پھنسی ہوئی ہیں. 50 ملین, 20 ملین, 30 ملین, 40 ملین, بس یہیں پہ پھنسی ہوئی ہیں. کوئی کمپنی گرو کے وہاں تک نہیں پہنچی. کیوں نہیں پہنچ رہی؟ بہت ساری ریزن ہوتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ فاؤنڈرس کا انکمپیٹنس نمبر 1 ریزن. لیکن آپ کا یہ پوائنٹ, آپ کے اس پوائنٹ سے اگری کرتا ہوں کہ فاؤنڈر جو ہے اگر اپنے بیٹے کو لے کر آ رہا ہے ایز اے CEO, تو اس کے بیٹے کو اگر کچھ بھی نہیں پتا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیلڈ کون سی ہے. اگر آپ کی IT فیلڈ میں تو یہ تو پھر آپ کی والی بات سے میں اگری کرتا ہوں. اگر والی کون سی بات ہے؟ کیا آپ کا بچہ اپلائی کر کے CEO بن سکتا تھا اس کمپنی میں؟ نہیں بن سکتا تھا نا. تو اگر والی کیا بات ہے؟ ایک عام امپلائی کو اس نے محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہے نا. یہ باہر والا بچہ کیسے CEO, کیسے لیڈر بن سکتا ہے؟ اور لیڈر کا مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے نا باس, اگر آپ لیڈر نہیں ہو تو آپ کو میں ٹائٹل پکڑا دوں, آپ نہیں چلا سکو کمپنی. آپ انسیکیور رہو گے اپنے ٹائٹل میں, آپ کبھی کمپنی چلا سکو گے. لیڈر ہونا بہت ضروری ہے, انفلوئنسر ہونا بہت ضروری ہے. وین لیڈرز آر انفلوئنسرز, وی ہیو سین دا ہسٹری. وہ اچھے انفلوئنسر تھے, برے انفلوئنسر تھے. ہسٹری میں ڈسرپشن ہوئی ہے. ہٹلر کو دیکھ لیں, نیپولین بوناپارٹ کو دیکھ لیں, الیگزینڈر کو دیکھ لیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. میں وہ غلط لوگ تھے, صحیح لوگوں کی ایگزامپل بھی دے رہا ہوں کہ جو بھی انفلوئنسر ہے نا ہسٹری میں تھرو آؤٹ, انفلوئنس پاورز ڈفرنٹ طرح رہی ہیں. کچھ کبھی ایسا ہوا کہ سائنس نے ترقی کی تو سائنس پاور بن گئی, کبھی ایسا ہوا کہ پیسہ پاور بن گیا, کبھی ایسا ہوا کہ پاور ایکچوئل ہیومن پاور بن گئی, رائٹ. لیکن ایک چیز ہمیشہ پاور رہی ہے, وہ دا پاور آف انفلوئنسنگ پیپل. اف یو کی ناٹ انفلوئنس یور پیپل نا, تو یو آر ناٹ اے لیڈر. اور جس بندے نے دیکھا نہیں کمپنی کو بنتے ہوئے, جس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اسٹارٹ کیسی ہوتی ہے, اس کی ویلیوز کیا تھیں. میٹرز کہتے ہیں کمپنیز کی ویلیوز ہوتی ہیں, ہر کمپنی کی, بے شک دیوار پہ لکھی ہوں یا نہ لکھی ہوں. اب یہاں پہ ہماری کمپنی کیا کرتی ہیں کہ ویلیوز کیسے بناتی ہیں؟ نیٹ فلکس کی ویلیو اٹھائی, کاپی پیسٹ کر دی یہاں پہ, اور نیٹ فلکس کی ویلیوز تھیں, اور وہ ویلیوز لکھنی نہیں ہوتی ہیں, ویلیوز ڈسکور کرنی ہوتی ہیں. ہر کمپنی کے اندر ویلیوز موجود ہوتی ہیں. اب وہ ویلیو آپ کے بچے کو کیسے بتاؤں گی؟ مجھے بتا دیں. ہے نہیں پتا. میں یہ نہیں کہہ رہا جہاں پہ بھی رشتے دار لگے ہیں وہ انکمپیٹنس. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں نے بہت ساری کمپنیز دیکھی ہیں, ایجوکیٹو ہے, بہت ساری کمپنیز میرے سامنے بنی ہیں. کیونکہ دیکھو جو بچہ ہے نا اس کے پاس ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک کے ساتھ گرو کر رہا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہے تو اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے, اپنے باپ کو, لیڈر ہے باپ اس کا, ٹھیک ہے. سو وہ انہیریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں, تو اس کے پاس یہ تو ایج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن if you believe تو let him compete. Exactly. تو let him compete in the market. کمپنی ایسی بلڈ کرو جو KPI کے بیس پہ لوگوں کو اوپر لے کے آئے گی, صحیح KPIs ہوں. اب آپ کا بچہ کمپیوٹر کے اوپر آتا ہے, بہت اچھا یار. میں وہی ایجوکیٹو کی ایگزامپل دے رہا تھا کہ 2 بھائیوں نے مل کر بنائی ہے, پر واقعی بھائیوں نے بہت محنت کی ہے, اور باقی کمپیٹنٹ بھی ہیں. ہر جگہ جہاں پہ بھائی لگے ہوں تو وہ برا نہیں ہوتا, کئی دفعہ اچھا بھی ہوتا. پر پوائنٹ یہ کہ موسٹلی ایسا نہیں ہوتا, موسٹلی یہ کلچر نہیں ہے. میں نے کل ایک بندے کا انٹرویو کیا, اس نے ایک دکان چھوڑی. وہ کہتا ہے میرے والد نے پہلا انٹرویو دے کے وہ جگہ جوائن کی تھی, اور 40 سال بعد 70 سال کی ایج میں چھوڑی, رائٹ. اور وہ دکان اسٹیل مل بن چکی تھی اس ٹائم تک, صحیح ہے, اربوں کا بزنس. میں نے کہا آپ کے فادر کو کیا ملا؟ کہتے ہیں گریجویٹی ملی 30 لاکھ روپے کی. اب یہ ان ہیومن ہے. ایک بندے نے 40 سال دیے اپنے, آپ نے اس کو 30 لاکھ روپے دے دیے یار, بس, اور خود آپ اربوں کے کاروبار میں پہنچ گئے یار. میں نے سمجھ میں آتا ہے آپ کا رسک زیادہ تھا, ان کا رسک کم تھا, سمجھ میں آتا ہے. لیکن یار اتنا تو ڈفرنس نہیں تھا. آپ کا بھی یعنی کتنا کا رسک کا کم تھا. مطلب اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا, پرائیویٹ جاب ہے, فائر کر دو گے بندوں کو, ان کا بھی رسک اتنا ہی ہے. اس بزنس کے سکسیس میں دونوں کا رسک برابر ہی ہے. چلو تھوڑا سا فرق ہوگا یار, 10% زیادہ لے لو, 20%, 30%, 100%, بٹ
कोई ना कोई कंपैरिजन होना चाहिए, यू नो. इफ यू आर लिविंग इन 2 कनाल का हाउस, चलो वो 10 मरले के घर में तो रहे कम से कम. खैर, तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं भाई. मुझे इस तरह से जॉब नहीं करनी जहाँ पे लोग एक दिन के नोटिस पे फायर हो जाएं, जहाँ पे इस तरह से, जहाँ पे लोगों का फ्यूचर ना हो, इन कॉम्पिटेंस की बेस पे नहीं. इसलिए कि फाउंडर का दिल नहीं किया तो उन्होंने फायर. इसलिए कि वो फाउंडर नहीं है लोग, ऐसा ही, इसलिए कि वो जॉब कर रहे हैं. ऐसा ही. आई एग्री विद दिस, आई एग्री विद. और ये बड़ा गलत है, ये बड़ा जुल्म है. और कितनी इनसिक्योरिटी होती होगी यार जॉब करने वाले को, इस चीज़ की हर वक्त रोज़ का डर. और फिर उसके रिटर्न में यही होता है कि वो दिल भी नहीं होता होगा उसका इस तरह से काम करने. इसी वजह से होता है ना कि यार मैं 9 to 5 कर रहा हूँ, ये तो इसकी कंपनी, मेरी कंपनी है नहीं. वो कभी अपना कंपनी समझेगा नहीं उसको. वो लेगेसी उसको क्या लगेगा, तो इसकी लेगेसी, मेरी लेगेसी नहीं है. मैं इसके मिशन को मैं क्यों दिन रात दूँ. यही होता है ना कि यार डोंट गिव योर लाइफ टू योर बिजनेस.